یعنی آپ نے لوگوں کی اگر کوئی بنیادی ضروریات زندگی ہی نہیں پوری کی تو وہ آپ نے پھر ڈیولپمنٹ نہیں کی، وہ آپ نے اسکیم نہیں بنائی۔ تو ٹریک ریکارڈ، کریڈیبلٹی یا ڈیلیورنس یا کمٹمنٹ یا بیسک امینٹیز فیسلٹیز جو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آیا کہ دے رہے ہیں۔ سوسائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے تو وہ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی بنتے بنتے جب عوام آتی ہے وہاں پہ تو وہ چیزیں اٹھا کے بی بلاک سی بلاک میں پیچھے پھینک دیتے ہیں، پھر پیمنٹس پلان میں ریویژنز آتی ہیں اور ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں چیزیں لگاتا ہے۔ ایسے تو ان کی کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو ملی؟ میرے خیال میں پاس ہسٹری اگر 35 ایئر کی چودھری عبد المجید صاحب کی دیکھی جائے، کمٹمنٹ سے کچھ زیادہ ڈیلیور کر کیا یہ وہ اس لیول کا برانڈ بننے جا رہا ہے یا یہ فیصل ٹاؤن گروپ اس لیول کے اوپر بینچ مارک سیٹ کرنے جا رہا ہے جو ایک ہسٹری رقم کرے گا۔ السلام علیکم ویئرز، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف فیصل ٹاؤن۔ آج میرا سیکنڈ پوڈ کاسٹ ہے اور بالخصوص ریکویسٹ بیس کے اوپر ٹائم نکال ہی لیا آخر کار۔ میرے ساتھ آج موسٹ سینئر پرسن فیصل ٹاؤن کو سرو کرتے ہوئے ان کو 17 سے 18 سال ہو چکے ہیں۔ آج میرے ساتھ ایم ایس ایم مارکیٹنگ کے سی ای او شاہد صاحب موجود ہیں۔ شاہد صاحب کا تعارف میں کراتا چلوں، شاہد صاحب کا جو پاس ایکسپیرینس رہ چکا ہے 2008 سے انہوں نے سٹارٹ لیا تھا فیصل ٹاؤن، اور سب سے اچھی بات یہ کہ ہماری اس ویڈیو کا مقصد اپنے ان ناظرین کو فیصل ٹاؤن فیز 1 اور فیز 2 کا کمپیریزن کروانا ہے۔ اور آپ اس ویڈیو میں دیکھیں گے شاہد صاحب جو فیصل ٹاؤن فیز 1 کے آفیشلز بھی رہ چکے ہیں، وائل 2014-15 میں جب فیصل ٹاؤن فیز 1 اپنی ڈیولپمنٹ سٹیج کے اوپر تھا شاہد صاحب وہاں کے آفیشیل تھے۔ تو ابھی ہم ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے کچھ ٹیکنیکل چیزیں پوچھتے ہیں فیز 1 کو لے کے، کیا ہرڈلز دیکھی انہوں نے، کیا چیزیں جو ہیں ہمیں اس سنیریو کی فیز 2 میں آگے دیکھنے کو ملے گی۔ السلام علیکم جی شاہد صاحب، کیسے ہیں؟ خیریت سے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام، سر جزاک بہت اللہ۔ شکریہ، آپ نے ٹائم دیا۔ میں 2-3 دن سے آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا اور مجھے پتہ ہے آج بھی آپ چودھری صاحب کے ساتھ ایونٹ پہ تھے اور بڑی ہیکٹک روٹین سے آپ کا ایک نی کا بھی سرجری چل رہی ہے، اس میں آپ کا بہت شکریہ، آپ نے سر مجھے ٹائم دیا۔ تھینک یو جی، ویلکم آلویز عبید ناصر صاحب، آپ کے آنے کا بھی شکریہ۔ ٹائم تو بیسیکلی دوستوں بھائیوں کے لیے ہوتا ہے، ساتھ کچھ مصروفیات ہوتی ہیں ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے۔ تھینک یو سو مچ۔ شاہد بھائی، جیسے آپ نے فیصل ٹاؤن فیز 1 کی ڈیولپمنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھی اور ہاتھوں سے کروائی، جب آپ اس کے آفیشیل بھی تھے، تو ڈیولپمنٹ سٹیج کے اوپر کیا ایسے سینیریوز تھے جو چیلنجنگ تھے، جن کا آپ نے سامنا کیا، اور کیا آپ سمجھتے تھے کہ فیز 1 17 لاکھ کا پلاٹ مختصر عرصے میں اتنی بڑی ڈیولپمنٹ کے بعد 17 لاکھ سے 2 کروڑ کی بریکٹ تک جا سکتا ہے؟ جی عبید بھائی، بات اصل بیسیکلی ہوتی ہے کریڈیبلٹی کی اور ڈیلیورنس کی۔ تو اس کے بیک اینڈ پہ جو ہسٹری اگر آپ دیکھیں تو 2008 میں ملٹی کو جوائن کیا تھا، اور جو چیئرمین فیصل ٹاؤن چودھری عبد المجید صاحب کا نام آپ نے سنا ہوگا، دیکھے بھی ہوں گے، ملتے بھی ہیں آپ، اور الحمدللہ سوشل میڈیا پہ بھی کافی لوگوں کو ویل ناؤن پرسنالٹی ہیں، اور ان کے جو کام ہے وہ بولتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کی ایک جو ہسٹری ہے 35 ایئر کی ہسٹری جو ہے وہ بیسیکلی اسی فیلڈ کی ہے، اسی مطلب کہہ لیں کہ ہاؤزنگ پروجیکٹ کو ڈیولپ کرنا، سیل آؤٹ کرنا، اور اس طرح کا کام ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اور جو بات آپ کر رہے ہیں کہ 17 لاکھ والا پلاٹ 2 کروڑ تک جانا، تو میں اگر آپ کو بتاؤں تو E11 میں 2004 کی بات ہے، 30-35 لاکھ کا کنال کا پلاٹ ہوتا تھا۔ بیسیکلی سوسائٹی نے، ملٹی نے جو وہ بیچا تھا 2,88,000 کا بیچا تھا۔ اس ٹائم اس کی پرائس 15 کروڑ کو کراس کر چکی ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک ہسٹری بدل دینے والا ریٹ ہے، اور ایک بہت میگا چینج ہے اس میں ریٹ میں۔ انفلیشن بھی ہوتا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ مارکیٹ میں آپ کی ڈیلیورنس کی، کریڈیبلٹی کی، یا کس طرح کی آپ اسکیم ڈیولپ کر رہے ہیں، کس لیول پہ آپ ڈیلیور کر رہے ہیں، اس سے بھی بہت بڑا اس میں امپرومنٹ آتی ہے، اور ریٹ میں بہت بڑی چینج آتی ہے۔ اور جو 17 لاکھ والا پلاٹ آج 2 کروڑ تک ہے، تو یقیناً اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی کریڈیبلٹی ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ڈیولپمنٹ کی بات کی جائے تو ڈیولپمنٹ الحمدللہ ان کے لیے مشکل نہیں تھی، کیونکہ یہ ان مشکلات کے مراحل کو وہ آلریڈی فیس کر کے ایک رولنگ سٹون بندہ بن جاتا ہے، تو اس کو مشکل نہیں ہوتی۔ ہاں، نو ڈاؤٹ اسکیم کی آن گراؤنڈ امپلیمنٹ کرانے میں، اس کو ڈیولپ کرنے میں بہت ساری ہرڈلز آتی ہیں۔ سم ٹائم لینڈ ایکوائر کرنے میں سب سے بڑی مین ہرڈل جو ہے لینڈ ایکوائر کرنا، تو ہمارے جو زمیندار ہوتے ہیں وہ عموماً جگہ دینے سے بڑا مشکلات کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنے بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، دوستوں کو راضی کرنا، رضامند کرنا کہ یہ جگہ بیچتے ہیں چودھری عبد المجید صاحب کو، تو وہ سم ٹائم لوگ نہیں مانتے تھے۔ پھر یہ ہے کہ چودھری صاحب کا یہ ایک ماشاء اللہ ماٹو رہا ہے کہ وہ بڑا
خوش اسلوبی سے، ہاں جی پیار بالکل سے، عزت کے ساتھ ایسے ہی ہے. کہ دیکھیں میں آپ کو آپ کی جو جگہ ہے یا جائیداد ہے اس کا اس سے زیادہ مول دے رہا ہوں. تو وہ بڑے خوشی کے ساتھ ان کا ایک یہ بڑا ایک کریڈیبل شخص ہیں کہ انہوں نے آج دن تک کسی لینڈ اونر کے ساتھ کسی طرح کا ڈسپیوٹ نہیں رہا اور بڑے ایزیلی انہوں نے اس کو ایکوائر کی اور آہستہ آہستہ دیکھتے دیکھتے آج وہ ماشاءاللہ ایک شہر نما جو ہے شکل اختیار کر چکا ہے اور ایک بہت بڑا فیصل ٹاؤن فیس 1 ایک کہہ لے کہ لینڈ مارک اور ایک خوبصورت پروجیکٹ بن چکا ہے. بالکل جی. ناظرین جیسے شاید بھی ایکسپرٹ بندے ہیں تو میرے پاس تو 3 سے 4 سوال تھے جو انہوں نے ایک ہی سوال میں 3 سے 4 سوالوں کے جواب دے دیے. آپ نے جیسے سنا بڑی انہوں نے ڈیپ جا کے آپ کو انالائز رپورٹ بتائی, اپنی ایکسپرٹیز یہاں پہ انہوں نے میرے خیال ہے کہ 100% پٹ کی اور بڑا ہی خوبصورت انداز میں سمجھایا. شاید بھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ سمجھتے ہیں کہ فیز 1 نے جو ایک بینچ مارک سیٹ کیا, کیا فیصل ٹاؤن فیز 2 وہ بینچ مارک سیٹ کرنے جا رہا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں جیسے فیصل ٹاؤن فیس 1 میں بیسک امینٹیز فیسیلیٹیز ہر طرح کی آپ کو مل رہی ہیں. اس میں بیسیکلی ایک بات ہوتی ہے کہ جو آپ بینچ مارک کہہ رہے ہیں اس میں ایک چیز دیکھی جاتی ہے لوکیشن, دوسری چیز دیکھی جاتی ہے ٹریک ریکارڈ, تیسری چیز جو دیکھی جاتی ہے کریڈیبلٹی. تو ٹریک ریکارڈ, کریڈیبلٹی یا ڈیلیورنس یا کمٹمنٹ یا بیسک امینٹیز فیسیلیٹیز جو آپ لوگوں کو دینا چاہ رہے ہیں وہ آیا کہ دے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پاس ہسٹری اگر 35 ایئر کی چودھری عبد المجید صاحب کی دیکھی جائے تو کمٹمنٹ سے کچھ زیادہ ڈیلیور کر رہے ہیں, یعنی کمٹمنٹ سے زیادہ لوگوں کو وہ فیسیلیٹیز بالکل. یہاں پہ میں امینٹیز. ایڈ کرنا چاہوں گا جیسے کمٹمنٹ دیکھیں نا, سوسائٹیز اناؤنس کرتی ہیں کہ ماسٹر پلان میں ہم فار ایگزامپل مین گیٹ کے قریب آپ کو کوئی اسکول مسجد پارک دے رہے ہیں, سوسائٹی ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ سوسائٹی بنتے بنتے جب عوام آتی ہے وہاں پہ تو وہ چیزیں اٹھا کے بی بلاک سی بلاک میں پیچھے پھینک دیتے ہیں. پھر پیمنٹس پلان میں ریویژنز آتی ہیں, ڈیولپمنٹ چارجز کی مد میں چیزیں لگاتی ہیں. میرا خیال ہے ہمیں فیصل ٹاؤن کی کسی بھی پروجیکٹ میں آپ کو اس طرح کی کوئی چیز دیکھنے کو ملی؟ میں آپ کو بتاؤں جو ماسٹر پلان ہوتا ہے کبھی چینج نہیں کیا انہوں نے. جہاں مساجد ہیں وہیں الحمدللہ وہ مساجد آباد ہیں. میرے خیال میں مور دین 30 مساجد اس ٹائم بن چکی ہیں ان کی ڈفرینٹ سکیمز میں, اور مور دین 13 پروجیکٹ یہ ڈیلیور کر چکے ہیں. اور الحمدللہ سارے پروجیکٹس میں آپ کو مساجد ہوں, پلے گراؤنڈز ہوں, سکولز ہوں, یونیورسٹی, کالجز, ایون کے ہاسپٹلس, پلے ایریاز, بچوں کے کڈس کے پلے ایریاز, مطلب ایون کہ جو بیسک آپ کو نیڈ ہے, گراسری کی ضرورت ہے یا آپ کو کسی قسم کی شاپنگ کی ضرورت ہے, تو وہ ساری چیزیں آپ کو ڈور سٹیپس پہ ملتی ہیں. اور اس کو آفٹر سیل سروس ایک اور بہت بڑی ایک میں خود ہی پوائنٹ ایڈ کرتا ہوں کہ آفٹر سیل سروس بڑی میٹر کرتی ہے. جہاں سوسائٹیز ڈیولپ ہوتی ہیں پھر آباد ہوتی ہیں, ایک سٹیپ ہے ڈیولپمنٹ کرنا, پھر دوسرا سٹیپ ہے اس کی آباد کاری, تیسرا سٹیپ ہے اس کا جو آفٹر سیل سروس. کیا آیا کہ آپ نے پہلا سٹیپ میں ڈیولپ کر دیا پروجیکٹ, دوسرے سٹیپ میں آپ نے آباد کاری میں کتنا رول ادا کیا, تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ آفٹر سیل سروس, یعنی آپ نے لوگوں کی اگر کوئی بنیادی ضروریات زندگی ہی نہیں پوری کی تو وہ آپ نے پھر ڈیولپمنٹ نہیں کی, وہ آپ نے اسکیم نہیں بنائی. مگر ان کا یہ ہے کہ ان کا پہلا سٹیپ بھی اے گریڈ کا ہے, دوسرا اے پلس کا ہے, تیسرا اے 3, مطلب اس کو جو مرضی سٹار 3 دے دیں, یعنی کہ اے پلس سے اے پلس میں ہی جاتے ہیں. گریڈ 1 سے گریڈ ٹاپ لیول 5 لیول کے گریڈ, مطلب آپ یہ کہہ لیں کہ 5 سٹار لیول کی انہوں نے ہر طرح بالکل. کی. شاید بھی میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں. مجھے تو اس فیلڈ میں ہوئے 5 سال ہوئے. آپ ماشاء اللہ سے ہمارے سینئرز ہیں, ایکسپرٹس ہیں, آپ سے سیکھنے کو ملتا ہے اور آپ بہت اچھا ہم لوگوں کو لے کے ساتھ چل بھی رہے ہوتے ہیں. اب جیسے میری جو ریسرچ ہے نا, جب آئی تھنک 2002 میں E11 آیا تھا, آئی تھنک یہ اس ٹائم ایک جنگل بیابان تھا. لوگ یہ کہتے تھے کہ یہاں پہ جا کے کون آباد ہوگا. 3 لاکھ کی اس ٹائم فائل آئی تھی, سوسائٹی نے اس کو بنایا. آج اس کی ورتھ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر 2014-15 میں فیصل ٹاؤن فیز 1 آتا ہے. اسی ایرا میں فیصل ہلز آتا ہے, وہ 12-13 لاکھ کی فائل آج 70-80 لاکھ میں اسٹینڈ کر رہی ہے ہلز کی. ٹاؤن کا میں نے بھی آپ کو جیسے بتایا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں فیصل ٹاؤن فیز 1 کے بعد, فیصل ہلز کے بعد جو فیز 2 جس ابھی کنڈیشن کے اوپر ہے, کیونکہ اس چینل کے توسط سے ہم نے کلائنٹس کو فیز 2 کی ڈیولپمنٹس کے بارے میں بتانا ہے تاکہ ان کو اس چیز سے اویئر ہو سکیں کہ ہم فیز 2 بنانے نہیں جا رہے, ہم بناتے آ رہے ہیں. میں آپ کو بتاؤں فیصل ٹاؤن جو ہے اس ٹائم ون اینڈ اونلی, اور اس ٹائم وہ برانڈ بن چکا ہے, اور مزید اس کو آنے والے چند ماہ میں آپ کو اس لیول کی برانڈنگ دیکھیں گے, یا یہ وہ اس لیول کا برانڈ بننے جا رہا ہے, یا یہ فیصل ٹاؤن گروپ اس لیول کے اوپر بینچ مارک سیٹ کرنے جا رہا ہے جو ایک ہسٹری رقم کرے گا. یہ فیصل ٹاؤن فیس 1 یا ملٹی گارڈن B17, E11-1, E11-3, ملٹی ریزیڈنشی آرچرڈ, فیصل مرغلہ سٹی, فیصل ہلز, اور اس طرح کے اور بہت سارے اسکیئر کا پروجیکٹ, فیصل F17 ٹیلی گارڈن, یہ وہ پروجیکٹس ڈیلیور کیے ہوئے پروجیکٹس ہیں, ان سب کا ریکارڈ توڑ دے.
شاید بھی مجھے کچھ سالڈ ریزن چاہیے کہ میں کیوں اب ریکارڈ توڑے گا. میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سالڈ ریزن اس کی سب سے پہلی جو میں نے آپ کو بات بتائی تھی لوکیشن، اور اس کی ٹاپ کلاس لوکیشن ہے. یعنی کہ شہر میں انٹر ہونے سے پہلے ایک تیسرا بنتا ہوا شہر، پنڈی اسلام آباد کے بعد یہ تیسرا بڑا تھرڈ سٹی، ٹوئن سٹی، مطلب ٹرائی سٹی اس کو کہیں کہ یہ ٹرائی سٹی بننے جا رہا ہے. ایک اور بات، سب سے اچھی بات اس اسکیم کی جو یا کہہ لیں اس شہر بننے والی کی خوبی یہ ہے کہ اس میں پانی کا مسئلہ نہیں ہوگا. اس میں آپ کو جو بیسک روڈ نیٹ ورکنگ ہے، جس طرح ٹرپل آر ہے فنکشنل ہونے جا رہی ہے مارچ تک، میکسیمم بھی اگر لیٹ ہوتی ہے تو انشاءاللہ سی ایم پنجاب اس کو مریم نواز صاحبہ اس کو مارچ کے اینڈ تک میکسیمم بھی لیٹ ہوا تو یہ انشاءاللہ اناگریشن ہو جائے گا، یہ فنکشنل ہو جائے گا. اور آپ کے پنجاب کو، آپ کے ایون کہ کشمیر کو، آزاد کشمیر کو اتنا شارٹیسٹ یہ کر دے گا کہ آپ کے لیے سب سے بڑی بات ہوتی ہے کمیونیکیشن. یہ ایک ایسا زیرو پوائنٹ ہے. جو دوسری بات ہے، ایک اس کی لوکیشن، دوسرا اس کا کمیونیکیشن سسٹم، تیسرا اس کی جو اس کی نیٹ ورکنگ ہے. آپ M2 کو لے لیں، آپ M1 کو لے لیں، آپ اس کے علاوہ یہ جو ٹرپل آر ہے، یہ مین جو پاکستان کی وہ روٹس ہیں. ایون کہ آپ کراچی کا جو سی پیک ہے وہ بھی اس کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. ایون کہ آپ ڈی آئی خان اس کو مطلب اپروچ کرتا ہے، یعنی ڈی آئی خان کی جو موٹر وے ابھی بنی ہے. تو ایون کہ یہ جو کمیونیکیشن سسٹم ہے یہ پورے پاکستان کا یہ زیرو پوائنٹ ہے، پورے پاکستان کا. آپ کے ایون کے چاروں صوبوں کا میں تو کہوں گا یہ زیرو پوائنٹ ہے. اور یہاں آ کے آپ نے لیفٹ رائٹ کہیں نہ کہیں جانا ہوتا ہے. اس سے یہ آپ خود اندازہ لگائیں کہ یہ ڈیولپمنٹ کے تو ہیں ہی ماسٹر، ڈیولپر ہی ٹاپ کلاس ہیں، اور ان کی کریڈیبلٹی کا ایک ٹریک ریکارڈ ہے، ایک ویل ریپیوٹڈ ٹریک ریکارڈ ہے. اور میں یہ کہوں گا کہ جب آپ اس میں اتنا خوبصورت انہوں نے ماسٹر پلان بنایا ہے، انٹرنیشنل ایوارڈ بھی ماشاءاللہ مل چکا ہے، اور ایسا پروجیکٹ، اتنا پیارا پروجیکٹ ہے. آپ اس میں دیکھیں، سب سے ایک اور بات میں اس میں ایڈ کروں کہ 350 فیٹ کے ہائی ویز جو آپ کی موٹر وے بھی میں بھی کہیں نہیں ملتے. ایون کہ آپ کو کہیں میرے خیال میں ایئرپورٹ کا دیکھیں آپ ہائی وے، وہ رن وے بھی 350 فیٹ کا نہیں ہے. تو پھر اس کے ساتھ پیرلر 220 فٹ کے پیرلر روڈ جا رہے ہیں، تو یہ 790 فیٹ وائڈڈ بن جاتا ہے. ایون کہ کہیں 850 فٹ بھی وائڈڈ یہ بن جاتے ہیں تینوں پیرلر روڈ. اتنے بڑے ہائی ویز مطلب ایک اسکیم کے اندر دینا یہ عام ڈیولپر کی بات نہیں، یہ بہت میگا لیول کی بات ہے. اور جس لیول پہ یہ اس کی ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں، ایون کہ میں وہ لاسٹ پیچ میں چوئی صاحب کے سن رہا تھا، سسپینشن برج بنانے جا رہے ہیں جو پاکستان میں واحد سسپینشن برج ہوگا جو مطلب 3-4 کنٹریز میں. تو اب آپ یہ دیکھیں، اور ان کی ماشاءاللہ جو ڈیولپمنٹ کا سٹینڈرڈ یہ سیٹ کرنے جا رہے ہیں، یہ کسی دبئی یا سنگاپور یا مطلب آپ کہہ لیں کہ باکو اور اس سے بھی اوپر لیول کا. یعنی کہ اتنا ٹاپ کلاس یہ بینچ مار صرف نہیں سیٹ کر رہے بلکہ اتنی ٹاپ کلاس ڈیولپمنٹ کرنے جا رہے ہیں کہ آپ کو یہ سارے ریکارڈ. اس میں ایک دو چیزیں میں پوائنٹ ایڈ آن کرنا چاہوں گا. جیسے آپ کو پتا ہے فیز 2 میں ہمارا CBD بننے جا رہا ہے، سینٹرل بزنس ڈسٹرکٹ، جس میں پاکستان کی سب سے بڑی اونچی بلڈنگ بننے جا رہی ہے جو چوری صاحب خود بنائیں گے. بالکل. اب چوری صاحب چیز بیچنے کے لیے نہیں بناتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ یہ چیز بنانی ہے، یہ بکے نہ بکے. فیصل جولز کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے. پھر اس CBD میں 5 اسٹار کمرشلز کے پلاٹس، پھر سینکڑوں مطلب 100+ کنال کا اس میں آپ کے پاس کمیونٹی سینٹرز، ٹھیک ہے، آپ کے پاس گولف کلب، آپ کے پاس سلیکون ہاؤسز، کرکٹ گراؤنڈ، فٹ بال گراؤنڈز، جو ہماری آج کی سوسائٹیز میں موجودہ زندہ مثالیں ہیں. تو آنے والے ٹائم میں کیوں نہیں بنیں گی یہ چیزیں انشاءاللہ. پھر پیمنٹ پلان کو اگر ہم ڈسکس کر لیتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے ٹائم میں پیمنٹ پلان ریوائز ہونے جا رہا ہے؟ سر یہ پیمنٹ پلان جو ابھی سوسائٹی نے دیا تو میرے خیال میں یہ آپ کا، میں کیونکہ مینٹیننس کے ساتھ میرا بہت سارا گہرا تعلق ہے، تو یہ میرے خیال میں سوسائٹی جب سوسائٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے نا، یہ جو آپ پیمنٹ دیتے ہیں 10-20 پہ 30 لاکھ 40 لاکھ، یہ کوئی معنی نہیں رکھتی. یہ آفٹر سیل سروس میں مینٹیننس میں یہ اتنا پیسہ لگا دیتے ہیں. یہ آفٹر سیل سروس یعنی کہ آپ کو بیسک امینٹیز فیسلٹیز اتنی دے دیتے ہیں کہ یہ جو آپ کے پیسے ہیں نا، یہ پلاٹ کی قیمت آپ تو اپنے لیے فیل کر رہے ہوں گے، مگر یہ آفٹر سیل سروس میں ہی پیسہ آپ کو ریٹرن کر دیتے ہیں. اور آپ کا ایک اور بات، مزید کی بات، ایک پروفیٹیبل ایک مطلب آپ کو جو ROI آتا ہے وہ بہت ٹاپ کلاس آتا ہے. آپ کو ویٹ نو ڈاؤٹ ضرور کرنا پڑتا ہے تھوڑا بہت، کوئی بھی اسکیم ہے 2-4-5-10 سال لگتے ہیں ایک اچھا ایک کہہ لیں کہ میگا لیول میگا اسکیل کے اوپر ROI حاصل کرنے کے لیے. تو آپ کو سٹارٹ میں ہی انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ایک اچھا ROI آئے گا. اور 2028 کی اس کی انشاءاللہ پوزیشن ڈیٹ ہے، اور یہ 2028 سے پہلے پوزیشن دیں گے
اور انشاءاللہ یہ سارے ٹریک ریکارڈ جو جتنے بھی ریکارڈ ہیں یہ توڑے گا. اور یہ جو نامینل سی پرائز ہے جسٹ 6,90,000 دیکھیں اگر اس ٹائم آج کی 6,90,000 میں میرے خیال میں کچھ بھی نہیں آتا. کچھ بھی نہیں آتا بالکل. تو 6,90,000 آپ کو ٹوٹل یہ 34,95,000 کاسٹ کرتا ہے, وہ بھی آپ نے 4 ایئر میں دینا ہے. آپ کا 4 ایئر کا اسکیجول ختم نہیں ہوگا پہلے آپ کو پلاٹ مل جائے گا, اور آپ اس پہ کنسٹرکشن کریں, ایون کہ آپ ڈیورنگ انسٹالمنٹ کریں, اور یہ کوئی نامینال سے پیسے ہیں میری نظر میں. اس چیز میں ایک چیز یہاں پہ بھی ایڈ آن کروں گا. 4.5 سال کا پلان کمپنی نے دیا تھا آپ کو 2022 میں, 27,90,000 روپے کا 5 مرلے کا پلاٹ دیا آپ کو. آج 3 سال پورے ہوئے ہیں اس پلاٹ کو دیے ہوئے. جو کمپنی نے آپ کو 4.5 سال میں پلاٹ بنا کے دینا تھا, آج وہ 3 سال میں پلاٹ ریڈی ہے. 25 سے 30,000 پلاٹ ہمارا اس ٹائم جو ہے آن گراؤنڈ ریڈی ہے. یہ بات بھی آپ نے اچھی کی ہے. اس ٹائم میں بہت پیاری بات ہے کہ اس ٹائم 5 سے 6 بلاک تیار ہو چکے ہیں, جس میں تقریباً 25 سے 30,000 پلاٹس ریڈی ٹو کنسٹرکشن ہے. نو ڈاؤٹ چوئی صاحب کا ایک بڑا ویژن ہے, بڑا ان کا مائنڈ سیٹ ہے, اور ان کا یہ پلان ہے کہ میں اس کو نا 1 گو میں ڈیلیور کروں. شاید بھی میرے ویورز کے کافی ایسے سوال ہوتے ہیں جو اکثر مجھے سننے کو ملتا ہے کہ چوری صاحب ایک جگہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں ٹوئن سٹی سے ساتھ ایک تیسرا بڑا شہر بنانے جا رہا ہوں, ایک جگہ وہ اناؤنس کرتے ہیں کہ میں اس بلاک کا پہلے قبضہ دوں گا. تو ایک شہر کو بات کرنے کے لیے ایک بلاک کا قبضہ دیا جائے گا, شہر کیسے بات ہوگا؟ نہیں, میں اب آپ کو بتاتا ہوں. یہ آپ جو کوشچن لوگ کر رہے ہوتے ہیں وہ بیسیکلی ہمارے کچھ ریلیٹیوز ہی ہیں جو کوشچن میں تھوڑا سا اندھیر نگری کر دیتے ہیں یا مچا دیتے ہیں, مگر میں آپ کو بڑا اپلائڈلی اچھا آنسر دیتا ہوں. بات بیسیکلی یہ ہے کہ ایک بلاک کی ڈیلیورنس کی بات نہیں کر رہے, وہ ایک شہر کی ڈیلیورنس کی بات کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں لوگوں کو شہر بنا کے دکھاؤں گا, اور شہر بنتا ہوا لوگوں کو نظر آئے گا. ہاں, جو اس ٹرین کو مس کرے گا ضرور وہ ساری زندگی پچھتائے گا. اور میں آپ کو بتاؤں یہ ایک بلاک انہوں نے نہیں کسی کے ڈیلیور کرنا, وہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ A to Z سارے بلاک ڈیلیور ہوں گے, 1 گو میں ڈیلیور ہوں گے, اور جو انہوں نے اسکیجول دیا اس اسکیجول کے اندر ڈیلیور ہوں گے. ان آل رسپیکٹ آپ کو ہر چیز آن گراؤنڈ ملے گی, اس سے بڑی بات کوئی نہیں ہے. ایک بلاک کی بات چھوڑ دیں, آپ پورا شہر کا شہر آپ کو 1 گو میں ڈیلیور ہوگا. بالکل اس کے پار چھوٹے چھوٹے پارٹس بعد میں آئیں گے, وہ آپ کہہ لیں ایکسٹینشن آ گئی, ادھر آ گئی, ادھر وہ آتی رہے گی جیسے عموماً آپ دیکھتے ہیں. مگر یہ 1 گو میں انہوں نے 20 25 30 بلاک سارے ڈیلیور کرتے ہیں. شاید مجھے بھی پتہ ہے چوہی صاحب کی کریڈیبلٹی کو دیکھتے ہوئے 5 سال مجھے بھی ان کے ساتھ ہو گئے ہیں. یہ سوال بنتا تو نہیں ہے کیونکہ ہم نے فیز 1 میں اس ٹائم فریم کو دیکھا, ہم نے فیصل ہلز کے ٹائم فریم میں دیکھا. فیصل ٹاؤن فیز 2 کا NOC کب تک ایکسپیکٹڈ ہے؟ آپ اس کو کمپیریزن اس طرح کریں, جب فیز 1 اسٹیج کے اوپر تھا اس ٹائم بھی کلائنٹس کے یہی سوال ہوتے ہیں کہ NOC کب آ رہا ہے. جیسے کہ میں آپ کو بتاؤں اس میں جو NOC کے مراحل ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. اس میں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ سب سے پہلے پریلیمنری پلاننگ کا ایک PPP ہوتا ہے, وہ ملتا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو انوائرمنٹ سے لینا پڑتا ہے, ایون کہ آپ کو پھر RDA سے ہے, پھر ایون کہ ڈسٹرکٹ اٹک سے بھی ان کو ملے گا. تو یہ NOC کے مراحل جو سوسائٹی ہے ایک اسٹیپس ہوتے ہیں, اس میں چینجنگ بہت زیادہ ہوتی ہیں. اس میں عموماً کہ یہ کوئی چھوٹا سا تو ایک 1 گو میں تو ہونے والا نہیں تھا. تو اس میں سوسائٹیز نے پچھلے اتنی چینجنگ کی ہیں, ایون کہ ہمیں جو نقشہ دکھایا جا رہا ہے اس میں مزید کتنی چینجنگ کرائی گئی ہیں, کتنی بہتری لائی گئی ہے, کتنا اس کو اچھا کیا گیا ہے. اس میں اب یہ آنے والے دنوں میں انشاءاللہ آن گراؤنڈ یہ NOC بھی لوگوں کو ملے گا. ڈیولپمنٹ ہوتے ہی آپ کو ود پوزیشن بیفور NOC پہلے ملے گا, پوزیشن بعد میں ملے گا. اب صرف اور صرف اس میں جو مراحل ہوتے ہیں وہ سٹیپس انشاءاللہ ود ان شارٹ ٹائم ہے. میں آپ کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جیسے آپ کو جو پریویس اگر آپ ان کے پروجیکٹس دیکھیں 12 سے 15 جو پروجیکٹ ڈیلیور ہوئے ہیں سب NOC کے ہیں, انڈر NOC نہیں ہیں, سب NOC ہیں, اور سارے محکموں سے NOC ہے. ایون کہ آپ جہاں فیصل ہلز میں بھی ہم یہ ویڈیو ریکارڈ آپ کرا رہے ہیں تو یہاں پہ بھی NOC ہے, اور ایک NOC نہیں, اس میں NOC 10 سے 12 NOC ہوتے ہیں. وہ سارے کے سارے NOC لے کے انشاءاللہ آپ کو یہ دیں گے جی, یہ وعدے کے ساتھ. وہ وعدہ ہی کیا جو وفا نہ ہو, اور یہ سارے وعدے وفا ہوں. میں تھوڑا سا اپنے ویورز کو بتانا چاہوں گا, جیسے فیصل ہلز کین کنسٹرکشن پاکستان کی ایک بڑی کمپنی ہے جو فیصل ہلز کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے, فیصل ٹاؤن فیز 1 کی ڈیولپمنٹ کر چکی ہے. لیکن فیصل ٹاؤن فیز 2 کے اندر چودھری صاحب جو ہے دنیا کی 2 بہترین کمپنیز مائنڈ ہارٹ, پرومیک, ان کمپنیز کو بھی موبلائز کر چکے ہیں جو ہماری سائٹ کی سپرویژن کرتے ہوئے اس کی ڈیولپمنٹ کر رہی ہے. مینس کہ ورلڈ لیول کے اوپر جو ہے اس کا انفراسٹرکچر ڈیزائن کیا جا رہا ہے. اس طرح کی لوکیلٹی, اس طرح کے پیمنٹس پلان, اس طرح کے ڈیولپر جن کی اتنی بڑی بیک گراؤنڈ, جن کی ہسٹری ہے, تو میرا نہیں خیال کہ آپ کے پاس کوئی بھی ایسا سوال ہے کہ آپ فیصل ٹاؤن فیز 2 کو کسی بھی ریزن کے اوپر اسکپ کریں. آپ کمیٹی کی شکل میں چلے جائیں. میں خود شاید بھی گولڈ جولر بھی ہوں, میرا 10 سال کا ایکسپیرینس شاپ پہ بھی ہے, وہ انشاءاللہ نیکسٹ کبھی گپ شپ ماریں گے. اگر آپ کمپیریزن کر رہے ہیں فیز 1 کا گولڈ کے ساتھ, گولڈ کا 2015 میں کیا ریٹ تھا, تو آپ میرے سے
اس ٹاپک کے اوپر میرے ساتھ ڈیبیٹ کر سکتے ہیں, آپ میرے آفس آ سکتے ہیں. سو اگر میرے سے اس انٹرویو میں کوئی چیز مس ہو گئی ہے, ایسے سینئرز روز روز ملتے نہیں ہیں, آپ مجھے کامنٹس میں بتائیں تاکہ میں نیکسٹ اپنے کسی سینئر کے پاس جاتے ہوئے ان کوشچنس کو مد نظر رکھوں اور ان کی تمام ایکسپرٹیز کا جو حوال ہے وہ آپ تک پہنچاؤں. ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں.